السلام علیکم عزیز طلباء اور محترم بھائیوں، آج ہم جیومیٹری 7واں باب 7.2 کے کچھ سوال کریں گے۔ اس میں سے سوال نمبر 2 ہے کہ ایک لائن ہے اسٹریٹ لائن اور اس کو 2 لائنیں قطع کر رہی ہیں۔ جب ایک اسٹریٹ لائن کو 2 لائنیں قطع کریں گے تو 4 زاویے یہاں بنیں گے، 4 زاویے یہاں بنیں گے۔ تو ان کو ہم نے نام دیے ہیں پی کیو ایل ایم این آر ایس ٹی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹ لائن کو 2 لائنیں قطع کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ اندرونی متبادلہ زاویوں کے جوڑے بتائیں۔ اندرونی یہ بیرونی ہیں 2، یہ بھی 2 بیرونی ہیں، یہ 2 اور یہ 2، 4 اندرونی ہیں۔ تو ان میں سے جو برابر ہیں ایل اور این برابر ہیں، ایم اور آر برابر ہیں، 2 جوڑے ہم نے دے دیے۔ اس کے بعد بی سوال ہے متناظرہ زاویوں کے جوڑے۔ متناظرہ زاویے یعنی آمنے سامنے والے وہ بھی برابر۔ یہ پی کی جو ویلیو ہے یہ این کے برابر ہے، ایم کی ویلیو ایس کے برابر ہے، کیو کی قیمت آر کے برابر ہے، ایل کی قیمت ٹی کے برابر ہے۔ تو یہ 4 زاویے پی این ایم ایس کیو آر اور ایل ٹی، یہ متناظرہ زاویوں کے 4 جوڑے بنے ہیں۔ اس کے بعد ہیں کمپلیمنٹری زاویوں کے جوڑے، وہ کوئی نہیں ہے۔ کمپلیمنٹری زاویے وہ ہوتے ہیں جن کو جمع کریں، 2 یا 2 سے 3 زاویوں کو جمع کریں تو جواب 90 آئے۔ یہاں کم سے کم 2 زاویوں کو جمع کریں گے تو وہ سپلیمنٹری بنتے ہیں، وہ 180 کے فرض کے یہ ہے 130 تو یہ 50 ہوگا، دونوں مل کے 180 بنیں گے۔ تو کمپلیمنٹری زاویوں کو جوڑے کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے بتایا سپلیمنٹری زاویوں کے جوڑے، ڈی پارٹ ہے، یہ جوڑے بنے ہیں 12۔ کیسے دیکھیں؟ سپلیمنٹری زاویے یہ 2 زاویے ایک لائن پر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے متصل بھی ہیں، تو پی جمع ایم یہ دونوں سپلیمنٹری ہیں۔ اس طرح پی کیو ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں، پی جمع کیو، کیو ایل، ایل ایم، ایم پی۔ اس کے بعد این آر، آر ٹی، ٹی ایس، ایس این، یہ ہو گئے 8۔ پی کیو، کیو ایل، ایل ایم، ایم پی، این آر، آر ٹی، ٹی ایس، ایس این، اس طرح 4 یہ بن گئے۔ اس کے بعد 4 اور ہیں جو متصل نہیں ہے، تو دونوں متصل ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہے پی اور یہ ایس، دونوں یہ 150 ہے اور یہ 130 ہے اور یہ 50 ہے، دونوں ہیں سپلیمنٹری زاویے، دونوں کو جمع کریں تو جواب آئے گا 180۔ تو پی اور ایس ہیں، ایم اور این ہیں، کیو اور ٹی ہیں، ایل اور آر ہیں۔ یہ دیکھیں گے ایل، کیو اور ٹی، ایل اور آر، پی اور ایس، ایم اور این، یہ 4 اور ہو گئے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 12 جوڑے بنے ہیں سپلیمنٹری زاویوں کے۔ اب ہیں راسی زاویوں کے جوڑے۔ راسی زاویے آمنے سامنے والے، ورٹیکل اینگلز، جیسے کیو اور ایم، پی اور ایل، این اور ٹی یہ دونوں برابر ہیں، ایس اور آر دونوں برابر ہیں۔ تو یہ راسی زاویوں کے 4 جوڑے بنے ہیں۔ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد ہے مشق نمبر 7.3 کا سوال نمبر 2 مستطیلیں ہیں، سوال نمبر 2 ہی ہے، مشق نمبر 7.3 کا۔ اس سوال میں 2 مستطیلیں دی گئی ہیں، ان کے اضلاع کی لمبائی ہیں 8 12 10 اور 15۔ سوال نمبر 2 مستطیلیں بناتے ہیں، اور دوسری ہے ریکٹینگلز ہیں، 2 گیون ہیں، اس میں سے ایک کی
8 سینٹی میٹر ہے اور دوسری چوڑائی 8 ہے، لمبائی 12 ہے. اس کی چوڑائی 10 ہے اور یہ ہے 15. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں مستطیلیں متشاکل ہیں. متشاکل یعنی شکلیں ایک جیسی ہیں، لمبائیاں مختلف ہو سکتی ہیں. ان کو کہتے ہیں متشاکل یعنی سیملر. سیملر دو مستطیلیں ہیں، دو ریکٹینگلز ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان اضلاع میں جو مستطیلیں دی گئی ہیں وہ متشاکل ہیں یا نہیں ہے. وہ ہم نے ان میئرمنٹس کی، ان لمبائیوں کی دو مستطیلیں بنائی ہیں اور آخر میں لکھیں گے پس دونوں مستطیلیں متشاکل ہیں یعنی سیملر ہیں. تو اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں متشاکل یا سیملر، اور دوسری اصطلاح ہے کانگروئنٹ یا متماثل. کنگروئنٹ کو متماثل کہتے ہیں، ہر لحاظ سے برابر، شکلیں بھی ایک جیسی ہوں اور لمبائیاں بھی ایک جیسی ہوں، ان کو کہیں گے متماثل مستطیلیں. تو یہ دونوں متشاکل ہیں. سوال نمبر 2 مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے جی اسی مشق کا سوال نمبر 7.3 کا سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 5 ہے، وہ کہتے ہیں ایک چوکور ہے. چوکور یعنی 4 سائڈیں، جیسے مستطیل ہے لیکن چوکور میں ساری لینتھیں مختلف ہوتی ہیں. جیسے یہ ایک چوکور بنا دی ہے، فرض کیا، تو اس میں وہ کہتے ہیں ایک ضلع کی لمبائی ہے 2 سینٹی میٹر. یہ 2 سے زیادہ ہے، بہرحال اس کو 2 کہہ دیتے ہیں. دوسرے کی لمبائی ہے 4، تیسرے کی ہے 6 اور چوتھے کی ہے 7. یہ فرض کیا 4 ہے، یہ ہے 6 اور یہ ہے 7. اب ان میں سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ 7 سینٹی میٹر ہے. وہ کہتے ہیں اس کے متشاکل ایک اور چوکور ہے بالکل اسی طرح، جو اس کا سب سے بڑا ضلع ہے 21 سینٹی میٹر لمبا، اور دوسرے بھی اسی حساب سے بڑے ہوں گے کیونکہ متشاکل ہیں. متشاکل یعنی شکلیں ایک جیسی ہیں، ایک حساب سے یہ لمبائی جس حساب سے بڑی ہے اسی حساب سے باقی بڑھیں گی. تو سب سے بڑے ضلع کی لمبائی ہے جی چوکور کے اضلاع 2، 4، 6 اور 7 سینٹی میٹر ہیں. تو اس میں سب سے بڑے ضلع کی لمبائی ہے، ضلع کی لمبائی برابر ہے 7 سینٹی میٹر. اور اس کے متشاکل جو مثلث ہے اس کی ہے 21. تو متشاکل چوکور کے سب سے بڑے ضلع کی لمبائی برابر ہے 21 سینٹی میٹر. وہ 7 ہے اور یہ 21 ہے، اسی حساب سے باقی ہوں گے. پہلے ہم فارمولہ بناتے ہیں. تو 21 سینٹی میٹر برابر ہے 7 ضرب 3. تو یہ ہمارے پاس فارمولہ بن گیا. 7 کو 3 سے ضرب دی گئی، باقی تمام کو بھی 3 سے ضرب دیں گے. تو اچھا، باقی ضلعوں کی لمبائیاں، باقی ضلعوں کی لمبائیاں برابر ہے، پہلا ضلع ہے 2 ضرب 3 برابر ہے 6 سینٹی میٹر، اور دوسرا 4 ضرب 3 برابر ہے 12 سینٹی میٹر. اس کے بعد ہے جی 6 سینٹی میٹر، 6 ضرب 3 برابر ہے 18 سینٹی میٹر. تو اس چوکور کے متشاکل جو بھی چوکور بنے گی
اس کے باقی ضلع اس ضلع کی لمبائی کے حساب سے اس کی ہوگی 6، اس کے حساب سے ہوگی 12 اور اس کی ہوگی 18 اور اس کی 21 دی ہوئی ہے۔ تو یہ سوال ہے، سمپل سوال ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی مشق نمبر 7.4، اس کا سوال نمبر 1 اور 5 کریں گے۔ مشق نمبر 7.4، سوال نمبر 1 میں یہ خالی جگہوں کو پر کریں۔ مثلثیں 2 دی گئی ہیں، ایک مثلث ہے ABC اور ایک مثلث ہے FDE۔ مثلث ABC اور دوسری مثلث ہے FDE، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ متماثل ہیں، کنگروئنٹ مثلثیں ہیں، دیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلا جز ہے A پارٹ، اس کا یہ ہم A پارٹ کر رہے ہیں، اس کا پہلا اور دوسرا، پہلا اور تیسرا پارٹ کرنے ہیں ہم نے۔ تیسرا پہلا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک ضلع ہے AB، یہ دونوں تو کیا ہیں؟ متماثل ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہر ضلع کے سامنے والا ضلع کے برابر ہوگا۔ AB متماثل ہوگا FD کے، AB متماثل ہوگا FD کے، اور AC متماثل ہوگا FE کے، اور AC ضلع متماثل ہوگا FE کے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا پارٹ ہے D۔ اگر 2 مثلثیں ABC اور QPR دی گئی ہوں، ایک مثلث ہے ABC اور دوسری ہے QPR، عام طور پہ ہم لکھتے ہیں PQR، یہاں پہ دیا گیا ہے QPR۔ تو اس میں بھی یہ 2 مثلثیں ہیں، تو یہ متماثل کس طرح ہیں اس کی وجہ دی گئی ہے۔ اب ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے، وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ جو پہلا ضلع ہے AB، یہ کس کے متماثل ہوگا؟ QP کے۔ گیون کیا ہے؟ پہلا ضلع ہے AB برابر ہے QP کے، اور BC برابر ہے PR کے، اور ایک اینگل دیا ہوا ہے B اینگل جو ہے وہ P اینگل کے برابر ہے۔ 3 چیزیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے AB برابر ہے QP، یہ 2 ضلع برابر ہیں۔ دوسرا اینگل، میئر آف اینگل B برابر ہے میئر آف اینگل P کے، اور تیسری چیز دی گئی ہے BC برابر ہے PR کے۔ یہ 2 ضلع برابر ہیں اور ایک اینگل برابر ہے۔ تو کیا یہ 2 مثلثیں متماثل ہوں گی کس اصول سے؟ تو اس میں تو متماثل کی حالت یہاں بتانا ہے، کون سی متماثل کی حالت؟ متماثل کی حالت خالی جگہ، اس کی روح سے یہ دونوں مثلثیں کیا ہوں گی؟ متماثل ہوں گی۔ وہ اصول کون سا ہے؟ وہ اصول ہے SAS۔ کیا مطلب؟ سائیڈ اینگل سائیڈ، ایک اینگل اور دوسری سائیڈ، 2 سائیڈیں اور 2 اینگل برابر ہوں، تو یہ دونوں، یہ والا خالی جگہ میں ہم نے یہ والا اصول لکھنا ہے۔ اس کی روح سے یہ دونوں مثلثیں متماثل ہوں گی، یعنی ہر لحاظ سے برابر ہوں گی۔ یعنی یہ 2 ضلع برابر ہیں، تیسرا ضلع بھی برابر ہوگا، باقی دونوں، ایک اینگل برابر ہے تو باقی دونوں اینگلز بھی سیم ہوں گے۔ تو یہ ہے سوال نمبر 1۔ اس کے بعد مشق نمبر 7.4 کا سوال، یہ 7.4 مشق، سوال نمبر 5 کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے،
دو مثلثیں دی گئی ہیں، مثلث ہے پی کیو آر اور ایم این او پی کیو آر. ایک مثلث ہے، سیم مثلث ہیں اور دونوں سیم ہر شکل کے لحاظ سے بھی، اور ایم این او پی. دوسری مثلث ہے پی کیو آر تو یہ اینگل فرض کیا 1 ہے، اس کے برابر یہ والا اینگل ہوگا، اس کے برابر یہ والا ہوگا، اس کے برابر یہ والا ہوگا. سائڈ میں ایم این سائڈ پی کیو کے برابر ہوگی، این او سائڈ کیو آر کے برابر ہوگی، ایم او سائڈ پی آر کے برابر ہوگی. تو مطابقت بتانی ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے. اس میں پہلا ہے ایم این، ضلع ایم این کی مطابقت کس کے ساتھ ہوگی؟ ایم این کی مطابقت پی کیو کے ساتھ ہوگی، پی یہ خالی جگہ ہے. دوسرا جز ہے این او کی مطابقت کس کے ساتھ ہوگی؟ این او یہ ہے جی این او کی مطابقت کیو آر کے ساتھ ہوگی، کیو آر یہ خالی جگہ. تیسرا پارٹ ہے اس کا پی آر کی مطابقت کس کے ساتھ ہوگی؟ پی آر یہ ہے، اس طرف پی آر دیا گیا ہے اور اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہوگی؟ ایم او یا او ایم کے ساتھ، ایم او کے ساتھ ہوگی. اور چوتھا پارٹ ہے اسی سوال کا اینگل 1، اس کو ہم نے 1 کا نام دیا. اینگل 1 کی مطابقت کس کے ساتھ ہوگی؟ یا 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، 1 یا 4 یا 5 یا 6. تو اینگل 1 کی مطابقت اینگل 4 کے ساتھ ہوگی. یہ جواب ہے، یہ خالی جگہ پورے ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے 7واں باب 7.4 کے 2 سوالوں کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم اگلا باب پڑھیں گے 9واں، کیونکہ 8واں باب ہے عملی جیومیٹری کے بارے میں. وہ عام طور پر عملی جیومیٹری کے سوال ہم اگر چوائس میں چھوڑیں گے تو ہمارے سوال مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر 3 چیپٹرز میں سے ایک لانگ کوشچن آتا ہے اور اسی طرح 9 شارٹ کوشچن آتے ہیں. تو 9 میں سے ہم نے 6 شارٹ کوشچن کرنے ہوتے ہیں. تو سوال 7ویں باب کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد ہم باب نمبر 9 اور 10 کے اہم سوال کریں گے. تو ہمارا اسمارٹ سلیبس کا کورس کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.